یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں بھی کسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے حسن عطا کر رکھا تھا بڑا۔ اس نے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آنا نا تو راستے میں ایک عورت تھی، اس کی نظر پڑتی اور کہا گیا ہے یہ جو نظر ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اسی لیے تو نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو یہ نظر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضرت پڑھ تو ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنے دنوں تک اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا۔ اپنی نظریں بڑی سنبھالو، اپنی نظریں بڑی سنبھالو۔ اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی، اس کی پاک نہیں تھی۔ اس نے آتے جاتے اس کو دیکھنا، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، بولا دل کرتا ہے نا اس نوجوان سے تنہائی میں ملوں، لیکن ملے تو ملے کس طرح۔ جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتے ہیں۔ تو جب نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا نا حضرت، تو وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، آیت کریمہ سنائی، کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ تو نوجوان نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہوا، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے نا حضرت، وہ عورت پہلے سے ہی موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن وہ نوجوان ہماری طرح والا نوجوان نہیں تھا حضرت، وہ قرآن والا نوجوان تھا، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا، نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ وہ نوجوان سب کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، رشک کھا کے گر گیا اور وہ عورت ڈر گئی۔ آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی زندہ ہے یا شہید ہو گیا، انہوں نے سمجھا شاید مر گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھائی، نام تو اس کا لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑ۔ انہوں نے تھوڑا محنت کر کے اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی اس نوجوان کو وہاں پھینک دیا۔ اب رات ہو گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے۔ وہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے میرا بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیٹے کو ہوش آئی۔ باپ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ تو بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا، جب پھر وہاں پہنچا نا اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی۔ تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی۔ والد صاحب نے راتوں رات جنازہ کروایا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز جماعت میں شریک نہ ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی نا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی آج وہ ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی آج وہ ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی، جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گئی، اس وجہ سے حضرت جماعت میں تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، باتیں ہوتی رہی، اپنے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی تو والد صاحب نے ساری باتیں سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا
تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کو فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ذرا چل مجھے اپنے بیٹے کے قبر کے پاس لے چل۔ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کے بیٹے کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے نوجوان اب آگے تو بتا، اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی یا نہیں دی؟ لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے، اے امیر المؤمنین، رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔